کہ پاکستان میں جی آج ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا یا سنا۔ یہ ریاست ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک پورا اعلان جنگ ہے۔ یہ ایک بڑی شاکنگ قسم کی ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان کے ایک سینئر آرمی آفیسر اور ان کے ساتھ 3 جو فرنٹیئر کانسٹیبلری کے جو لوگ تھے، ایف سی یو سے بولتے ہیں پاکستان میں، ان کے ساتھ 7 لوگوں کو اغوا کر لیا، کڈنیپ کر لیا گیا ہے۔ ایک باہر کے غیر ملکی دہشت گردی ہے جو پاکستان توڑنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ جب نریندر مودی کہتا ہے کہ آپ کشمیر میں چھیڑ چھاڑ کریں گے تو آپ بلوچستان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، بلوچستان الگ ہو جائے گا، انڈین پرائم منسٹر آپ کو تھریٹ دے رہا ہے۔ جی ہاں، یہ تقریباً 7 لوگ ہیں جن کو کڈنیپ کیا گیا، اس میں 3 ایف سی سولجرز بھی ہیں اور اس کے علاوہ لیفٹیننٹ کرنل صاحب خالد خان صاحب، ان کو بھی جو ہے وہ کڈنیپ کیا گیا۔ نمسکار دوستوں، چینل پر آپ کا ہاردک ابھینندن ہے۔ دوستوں، پاکستان کی آرمی جو اپنے آپ کو پوری دنیا کی نمبر 1 آرمی بولتی ہے، نمبر 1 نہیں، نمبر 1 آرمی، اور اس کے بعد پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ نمبر 1 آرمی، جذبے والی آرمی، پتہ نہیں کون کون سی آرمی اس کا نام ہے دوستوں، اس کے ہی ایک کرنل لیول کے آفیسر کو اور اس کے ساتھ جو سپاہی رہتے ہیں یا جو بھی آفیسر رہتے ہیں اس کو کڈنیپ کر لیا گیا، اور پاکستان کی آرمی کو بھی یہی نہیں پتا کہ اس کو کڈنیپ کس نے کیا۔ تو اس میں اتنے نمبر 1 یہ لوگ ہیں کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ ان کے کرنل رینک کا آدمی، آفیسر جو ہے وہ کڈنیپ ہو جاتا ہے، اور کون کڈنیپ کیا، کہاں لے گیا، کیا کر رہا ہے، وہ زندہ بھی ہیں کہ مر گئے، یا ان کے ساتھ کیا ہوا، اس نمبر 1 آرمی کو اب تک یہ نہیں پتا۔ تو دوستوں، ایسی ہوتی ہے نمبر 1 آرمی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پر جو ہے پاکستان کے لوگ بھی ری ایکشن دے رہے ہیں، ان کی میڈیا یا ان کے جو ایکسپرٹس آتے ہیں ڈیفرنٹ چینلز پر، وہ بھی اپنا ریویو دے رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پر ان کے لوگوں کا کیا ری ایکشن، ان کی پبلک کا اس پر کیا کہنا ہے دوستوں۔ کہ پاکستان میں جی آج ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا یا سنا۔ ڈی آئی خان میں جی لیفٹیننٹ کرنل خالد خان ایک صاحب ہیں جو کہ فوج سے ظاہر ہے ان کا تعلق، اور ان کو اور ان کے بھائیوں کو کڈنیپ کر لیا گیا۔ جی ہاں، یہ تقریباً 7 لوگ ہیں جن کو کڈنیپ کیا گیا، اس میں 3 ایف سی سولجرز بھی ہیں اور اس کے علاوہ لیفٹیننٹ کرنل صاحب خالد خان صاحب، ان کو بھی جو ہے وہ کڈنیپ کیا گیا ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے، جی جو ہے وہ کڈنیپ کیا گیا ہے۔ اور یہ لیفٹیننٹ کرنل صاحب جو ہیں ان کو اور ان کے ساتھ مطلب ان کے سمیت 7 لوگ اور ہیں جن کو کہ اس طرح سے کڈنیپ کر کے لے جایا گیا ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب خبر ہے جو کہ پاکستان میں لوگ بہت حیران ہو رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے جو 9 میں ہوا تھا، عمران خان کی پارٹی کے کئی لوگ 9 میں شامل تھے اور ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، ان کے سٹیٹمنٹس بھی موجود ہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک طرح سے جو عمران خان نے لوگوں کو بتایا یا سکھایا، مجبوری میں صحیح، لیکن بھی عام سٹیزن پاکستان کا اگر آپ اس سے بات کریں تو وہ فوج کے حق میں دکھائی نہیں دیتا، اور یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے اٹیکس جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اب بڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ایک طرف تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ان کو کڈنیپ کر کے لے گئے ہیں، کوئی خاندانی دشمنی ہے یا کچھ فوج کے خلاف کچھ ہو رہا ہے، ابھی تک اس بارے میں کچھ کنفرمیشن نہیں ہے، کیونکہ چاہے وہ ڈی آئی خان ہو، کے پی کے یا بلوچستان یا سیکیورٹی کے حوالے سے روز چیلنجز جو ہیں وہ ایمرج ہو رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی شاکنگ قسم کی ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان کے ایک سینئر آرمی آفیسر اور ان کے ساتھ 3 جو فرنٹیئر کانسٹیبلری کے جو لوگ تھے، ایف سی یو سے بولتے ہیں پاکستان میں، ان کے ساتھ 7 لوگوں کو اغوا کر لیا، کڈنیپ کر لیا گیا ہے۔ ایک کرنل صاحب اور ان کے 2 بھائی اپنے والد کی فیونرل پہ تھے، اور وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اینڈ لوگ آ رہے تھے افسوس۔ اب یہ جو کرنل صاحب ہے، یہ ایک کنٹونمنٹ بورڈ میں کام کرتے تھے، اور کڈنیپ کرنا، ان کو کڈنیپ کرنا، یہ جو ہے یہ ایک بڑی ایکسٹراڈنری ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو افغان طالبان کی حکومت کے جو چیف آف آرمی سٹاف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ افغانستان میں ہے ہی نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں عرب ممالک کے پریشر پہ جو کیا نام ہے ان کا، افغان طالبان، انہوں نے ٹی ٹی پی کو موو کیا ہے
कि वो जो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर उनकी जो बेसिस थी या उनकी जो पनाहगाहें थी, उनको वहाँ से उठा के तो कुछ और इलाकों में उनके घर बनाए जा रहे हैं। ये मैं आपको बता सकता हूँ। दिस इज़ व्हाट आई हर्ड फ्रॉम समवन हू हैज़ बीन डीलिंग विद अफ़गान तालिबान। बलूचिस्तान के अंदर देखें वहाँ पे क्या हो रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को अफ़गानिस्तान से कोई गर्ज़ नहीं है सवाए इसके कि ये ना हो कि चीन का वहाँ इन्फ्लुएंस हो जाए, और चीन को इन्फ्लुएंस होने के को कंट्रोल करने के लिए हमें वहाँ पे कुछ ना कुछ पेनिट्रेशन करनी चाहिए। और दूसरा ये है कि जितने भी ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दोज़ हू आर ऑपरेटिंग इन द रीजन, ठीक है, उनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। मैसेजिंग की जा रही है, ये पाकिस्तान को मैसेजिंग की जा रही है। द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन अनलीश्ड ऑन पाकिस्तान, बिल्कुल अनलीश कर दिया गया है। और उनको ये समझ है कि पाकिस्तान को हिलाना-जलाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ज़ाहिर बात है 2-3 इसकी चीज़ें हैं, ये डीलिंक्ड हैं, इनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है जो बलूचिस्तान के अंदर हो रही है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हुकूमत है, वो ओनरशिप ही नहीं लेना चाहती कि वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। यानी कि उधर इमरान खान साहब की पार्टी की हुकूमत है और वो ओनरशिप ही नहीं लेते, वो कहते हैं ये फ़ौज का मसला है। सो कोई बंदा जो है वो ओनरशिप नहीं ले रहा, या जो ओनरशिप अगर आप देखें बलूचिस्तान के अंदर देखें, हुकूमत ओनरशिप ले रही है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत ओनरशिप नहीं ले रही। से जिनकी गवर्नमेंट है उनसे कहा गया कि जी आप टीटीपी को कंट्रोल करें, कभी वो कहते हैं हम कंट्रोल करेंगे और कभी वो कहते हैं कि जी टीटीपी जाने और पाकिस्तान जाने। ये बात भी कई बार हुई। ऑपरेशंस की तैयारियां भी की जा रही हैं, ऑपरेशंस अभी तक स्टार्ट नहीं किए गए, मगर कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फंड्स भी दे दिए गए हैं फौज को। तकरीबन 60 बिलियन रुपीस का फंड जो है वो अप्रूव हुआ है, जिसमें से 20 बिलियन उनको मिल चुके हैं। क्या ये ऑपरेशन रुकवाने की कोशिश की जा रही है कि भी अपने ही लोगों के हाथों? यानी ऐसा नहीं है कि कोई भारत ने या किसी और कंट्री ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया हो और वहां से कोई ऐसी बात हुई हो या किसी और कंट्री की तरफ से इस किस्म का अटैक हुआ जिसकी वजह से यहाँ से फौजी जो हैं उनको किडनैप कर लिया गया हो या उनकी जाने जाती हुई दिखाई दे, बल्कि हो ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ही अंदर लोग जो हैं वो इतने ज्यादा ऐसा लगता है कि फौज मुखालिफ हो चुके हैं। वो लगाया हो, चाहे इन्होंने सोशल मीडिया पे बैन लगाया हो, लेकिन लोग किसी ना किसी तरीके से सोशल मीडिया देख लेते हैं और वहां पर बात भी सुन लेते हैं, बात लिख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं। तो इस वजह से लोगों में एक अवेयरनेस भी आई है कि पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया के लोगों को वो सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। शायद ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की आर्मी के सामने इस वक्त कि वो अपने काम को जैसे हमेशा से पिछले 77 ईयर से करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।